حضرت ایک مرحوم اور ایک جوان کے صالح صاحب کی مجلس ہے، مجلس بعنوان مثال ثواب ہے، اور ہمارے یہاں ایصال کہتے ہیں بھیجنے کو، ثواب تو آپ جانتے ہی ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بھیجا کسے جاتا ہے، زندوں کو تحفہ بھیجا جاتا ہے یا مردوں کو بھیجا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں مرنے والا اس معنی میں نہیں مرتا جس معنی میں دنیا مرنا سمجھتی ہے۔ صلوات پڑھ دیں۔ بہرحال میں نے بہت ہی خطبہ اختصار کے ساتھ میں پڑھا ہے، اور جتنا شارٹ ہو سکتا تھا اتنا ہی شارٹ سے پڑھا ہے، اور ایک چھوٹی سی حدیث مبارکہ کو میں نے سرنامِ سخن قرار دیا ہے۔ اور طبیعت بہت زیادہ مزمحل ہے، اس لیے زیادہ دیر آپ کے سامنے نہیں رہ سکتا، بس چند گزارشات ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ وہی مرحلہ ہے موت کا جسے لوگ فرار اختیار کرتے ہیں، ڈرتے ہیں۔ چھولس اور جارچے کی مجالس میں اکثر میں نے یہ جملہ کہا ہے کہ موت ڈرنے والی کوئی شے نہیں ہے، موت محبت کرنے والی ذات ہے۔ اس حقیقت کو دنیا کے اوپر کچھ لوگ جانتے ہیں، سب نہیں جانتے، خود شیعان علی نہیں جانتے۔ میں آپ کی بات کر رہا ہوں، اپنی بات کر رہا ہوں۔ اس حقیقت کو کہ موت سے ڈرنا نہیں چاہیے، محبت کرنا چاہیے، موت سے عشق کرنا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے کہ یہ عداد بات تو ملے گی نہیں، اس لیے کہ آپ کو ڈرا اتنا دیا گیا ہے نا موت سے۔ آپ کو تو یہ بتا دیا گیا ہے کہ تمہیں تو قبرستان میں دفنائی جائیں گے، اور تمہیں تو مٹی ہو جائے گی، اور تمہیں تو گھر والے فاتحہ بھیج دیا کریں گے۔ ہائے کیا ہوگا، وحشت زدہ ماحول ہوگا، کیا ہوگا، کیسے گزرے گی؟ ارے کیسے گزرے گی؟ جیسی آپ کی گزرے گی کسی کی نہیں گزرے گی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حوصلہ دیجئے تھوڑا سا، یقین مانیے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، عمر رسول سے میں اس وقت مجلس پڑھنے کے زیادہ اس میں نہیں کچھ ہے، اپنے ذاتی معاملات، ذہنی ٹینشن ہے، شوگر وغیرہ زیادہ بڑھی ہوئی ہے، تو آپ کے سہارے سے پڑھ رہا ہوں بس میں، تھوڑا دل لگائیے گا۔ آپ کو اللہ نے 2 آنکھیں دی ہیں، کبھی غور کیا ہے؟ 2 زانو دیے ہیں آپ کو اللہ نے، یہ جس کو زانو کہتے ہیں، جس پہ آپ نماز میں ہاتھ رکھتے ہیں۔ 2 کس لیے دیے ہیں آپ کو یہ 2 زانو؟ 2 سجدوں کا فلسفہ تو آپ نے سنا ہوگا کہ 2 سجدے کیوں ہوتے ہیں اور بیچ میں استغفار کیوں ہوتا ہے، وہ سن لیا ہوگا، پرانا جملہ ہے ذاکرین کا۔ مگر یہ 2 زانو آپ کو پتہ کیوں دیے ہیں؟ یہ 2 زانو ہے تو 2 ہی چیزیں بھی ہیں، ایک موت اور ایک حیات۔ اللہ نے اس لیے آپ کو 2 زانو دیے ہیں کہ ایک زانو پر زندگی کو پروان چڑھاؤ، دوسرے زانو پر موت کو پروان چڑھاؤ۔ صلوات پڑھ دے مل جل کے محمد والے محمد۔ موت کو پروان چڑھاؤ، عشق کرنے کی چیز ہے موت۔ زندگی کی کثافت اور موت کی لطافت کا اگر انسان کو اندازہ ہو جائے تو وہ مرنا زیادہ چاہے گا، جینا کم چاہے گا۔ کیوں لوگوں کا دل بھر جاتا ہے دنیا سے؟ کیوں کہتے ہیں اکثر لوگ کہ ہم جینا نہیں چاہتے، ہم مر جانا چاہتے ہیں؟ اکثر سنا ہوگا آپ نے، رات دن زبان پہ رہتا ہے، یہ 9 کی زبان پہ جملہ ہے اکثر۔ مگر یہ کہنا کہ موت آ جائے تو بہتر ہے، یہ موت سے محبت کی دلیل نہیں ہے، یہ تو راہ فرار ہے۔ تمنا موت کرتے رہو اور رضائے الہی کا انتظار کرتے رہو، جیو اس کے لیے جب تک وہ چاہتا ہے کہ تم جیو۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے؟ اور جس دن وہ چاہتا کہ آؤ تو مر جاؤ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے کہنے پر جینا زندگی ہے اور اسی کے بلانے پر چلے جانا موت ہے۔ اس سے زیادہ فلسفہ موت و حیات میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا کہ موت کیا ہے، زندگی کیا ہے۔ توجہ ہے؟ بہت ملیحہ مولانا قمر سلطان نے تو بہت ملیحیں پڑھی ہیں موت و حیات پر، اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ مولانا رئیس صاحب نے کتنی ملیحیں پڑھی ہیں موت و حیات پر۔ توجہ ہے؟ ایک ایک لفظ اٹھا اٹھا کے آپ کو رس کی طرح گھولا ہے کانوں کے اندر۔ تو موت سے جتنا عشق شیعان علی کو ہونا چاہیے کسی کو نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ موت سے وہ ڈرے کہ جس کا کوئی وارث نہ ہو۔ ہمارے یہاں موت بعد میں آتی ہے، علی پہلے آتے ہیں۔ مٹھی بھر لوگ ہیں دنیا
کے اندر واقعی جو جینا نہیں چاہتے، صحیح بتا رہا ہوں میں آپ کو، اس کے اندر آیت اللہ بھی ہے اور آیت اللہ سے نچلا طبقہ بھی ہے، اور اس میں سے ایک حقیر بھی آپ کے سامنے ہے۔ میں اس معرفت کے ساتھ تو جملہ نہیں کہتا، یقین ماننا میں اکثر لوگوں سے منبر سے یہ کہتا ہوں کہ میری شہادت کی دعا کریں، مجھے شہادت چاہیے، مجھے شہادت بہت پسند ہے، اس لیے کہ شہادت وہ سعادت ہے کہ جس کے اوپر کوئی نیکی نہیں رکھی گئی ہے۔ جاگ رہے ہیں آپ؟ کربلا جیسا واقعہ گزر جانے کے اندر امام حسین نے صرف شہادت کی آرزو کری، آپ کو معلوم ہے ایک طرف پورا گھرانہ لٹا دیا، دوسری طرف جام شہادت کو لے لیا۔ یقین ماننا اگر شہادت سے بڑا کوئی اور درجہ ہوتا تو کربلا میں حسین اسے اختیار کرتے، شہادت کو نہ کرتے۔ حسین کا شہادت کو گلے لگانا اس بات کی دلیل ہے کہ شہادت بڑی سعادت ہے۔ اللہ کرے کہ سب سمجھ جائیں۔ میں آ رہا ہوں اس منزل کے اوپر 4-5 جملے دے دوں آپ کی خدمت میں کہ پیغمبر اسلام نے فرمایا ہے کہ من ماتا علی حب آل محمد ماتا علی الخیر، کہ جو بھی محبت اہل بیت پہ مرتا ہے وہ خیر پہ مرتا ہے، خیر پہ مرتا ہے۔ خیر یعنی کیا؟ کسے خیر کہتے ہیں؟ اکثر تو آپ نے سنا ہوگا، اس کا ایک حصہ بہت کبھی پہلے غالباً بیت الشہید میں نہیں، شہید اعظم میں مولانا موجود تھے اس مجلس میں پڑھ چکا ہوں کبھی کئی سال پہلے، مجھے یاد آ رہا ہے مگر وہ سب چھیڑوں گا نہیں۔ جو بھی محبت اہل بیت پہ مرتا ہے وہ خیر پہ مرتا ہے، خیر پہ مرتا ہے۔ کون سند دے رہا ہے آپ کو خیر کی؟ کس نے سند دی ہے؟ وہ حدیث سب نے سنی ہوگی کہ جو بھی محبت اہل بیت پہ مرا وہ شہید مرتا ہے۔ میں پڑھے دیتا ہوں جو آپ کو حدیث یاد ہے، من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، یہی تو ہے یا کچھ اور ہے؟ کہ جو بھی محبت اہل بیت پہ مرتا ہے وہ زندہ ہوتا ہے۔ اور ابھی میں زندگی کی بات کر کے گیا ہوں، وہ مرتا نہیں ہے، وہ زندہ ہے۔ اس نے زندگی کی سند دی کس نے آپ کو؟ رسول اکرم نے۔ بھائی میں اس کی ایک مثال دے دوں جیتی جاگتی تاکہ آپ قریب ہو جائیں میرے۔ ایک ہاسپٹل ہے، ایک مریض ہے جو بیڈ پہ لیٹا ہوا ہے، کینسر اس کے لاسٹ اسٹیج پر ہے۔ جاگ کے سنیے گا، اگر مثال سمجھ میں آ گئی تو نقطہ سمجھ میں آ جائے گا۔ کینسر لاسٹ اسٹیج پر ہے، آج مرا اور کل مرا، یعنی دنیا سے جانے والا ہے۔ ڈاکٹر آیا، بہت بڑا اسپیشلسٹ جو ہوتا ہے اس نے آنے کے بعد میں اس کی فائل دیکھی، اور فائل دیکھنے کے بعد میں مریض کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہا کہ تم سے کس نے کہا کہ تم مر جاؤ گے؟ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم ابھی بہت دن زندہ رہو گے۔ آپ مجلسی میں نہیں ہے تو میں کیا کروں؟ ڈاکٹر فائل دیکھ کے اس کی آنکھوں میں آنکھیں، اچھا یاد رکھیے گا، اگر ڈاکٹر کسی مریض کا معالجہ کرے اور اس سے مسکرا کے بات کرے تو آدھی بیماری تو اسی وقت کافور ہو جاتی ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں میں؟ توجہ ہے یہ نہیں ہے؟ آدھی بیماری اسی وقت کافور ہو جاتی ہے۔ ڈاکٹر نے اس سے کہا کہ تم سے کس نے کہہ دیا؟ کہا کہ کینسر میرا لاسٹ اسٹیج کے اوپر ہے، گھر والے تو انتظار میں کہ کم مرے اور کل لے کے جائیں۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ فون کر لیجئے۔ کہا کہ بھائی ڈاکٹر نے جواب دے دیا ہے، کچھ ٹائم میں لانے ہی والے ہیں۔ اکثر آپ نے یہ ساری باتیں سنی ہوں گی، میں آسمان کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں جنت کی باتیں نہیں کر رہا ہوں، میں اسی زمین کی باتیں کر رہا ہوں۔ اکثر آپ کو خبریں ملتی ہیں کہ ایک دن کی خیر ہے یا 2 دن کے بعد میں دنیا سے چلے جائے گا، اور اب اس کو گھر لانے والے ہیں، موت کی صورت میں لے آئے یا گھر آ کے مر جائے۔ ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے؟ مگر ڈاکٹر نے اس سے جب یہ کہہ کے وارڈ سے باہر نکل گیا کہ میں تمہیں ضمانت دیتا ہوں کہ تم زندہ رہو گے، اب جب اس کے اندر توانائی آئی زندگی کا نام سن کر، جسم کے اندر جب اس کی انگڑائی آئی تو یہ تو بیٹھ گیا، اور جب بیٹھ گیا تو گھر والے اندر آئے، کہا کہ تم کیسے خوش ہو؟ وہ کھانے کو مانگ رہا ہے کہ مجھے یہ چاہیے۔ کہا کہ تم مرنے کے لیے لیٹے ہوئے ہو؟ کہا کہ میں مرنے کے لیے لیٹا ہوں، ڈاکٹر نے مجھے ضمانت دی ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ گھر والے اس سے لڑ رہے ہیں کہ تمہیں تو مرنا ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ مگر مریض کہہ رہا ہے کہ مجھے تو زندہ رہنا ہے۔ یہی کھیل اگر لڑنا ہے تو مریض سے کوئی نہ الجھے، جا کے ڈاکٹر سے لڑے۔ ارے رسول نے ہمیں ضمانت دی ہے زندگی کی، اگر دنیا کو اعتراض ہے تو رسول پہ اعتراض کرے۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کے محمد و آل محمد پر۔ رسول سے اعتراض کرو،
ارے سرکار نے سند دی ہے، وہ بھی صادق مصدق نے. کیا صادق و مصدق ہے، قسم خدا ہے، جس نے یہ کہا ہے کہ ہم تمہیں سند دیتے ہیں کہ تم زندہ رہو گے اور ہم تمہیں سند دیتے ہیں کہ تم خیر پہ مرو گے. یہ خیر کیا ہے؟ اکثر موبائل پہ ہمارے بھی کالے کولے آتی ہیں کہ صاحب یہ گواہی کس چیز کی ہوتی ہے جو مر جاتا ہے؟ مولانا کس چیز کی گواہی ہوتی ہے؟ نماز کی، روزے کی، کہ یہ نماز پڑھتا تھا، یہ روزے رکھتا تھا، اس کی گواہی ہوتی ہے؟ اس کی گواہی نہیں ہوتی ہے. اس کی گواہی تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں دے سکتا. کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے آپ کو کچھ کہا ہے جو آپ برا مان گئے؟ میں نے اپنے باپ کی بات کی ہے. نماز کی گواہی تو کفنی پر، شہادت نامے پر میں اپنی ماں کی بھی نہیں دے سکتا، چونکہ گواہی اعمال کی نہیں ہے، عقیدے کی ہے. کیا کہہ رہا ہوں؟ گواہی عقیدے کی ہوتی ہے. عقیدہ یعنی کیا؟ کہ علی کو مانتا تھا، پنجتن کو مانتا تھا، چہردہ معصومین کو مانتا تھا، اسی کی تو گواہی. اور کس چیز کی گواہی ہوتی ہے؟ ہاں یہ مذہب آل محمد پہ تھا، اس بات کی گواہی ہے. مگر پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ جو بھی محبت اہل بیت پہ مرتا ہے وہ خیر پہ مرتا ہے. آخر وہ کون سی ایسی چیز تھی جو خیر بنا رہی ہے؟ تاکہ عشق علی کا دوسرا نام خیر ہے. محبت علی کا دوسرا نام خیر ہے. ابھی سنیے آپ، ہو گئی شہادت نامے پر گواہی تو ہوئی، کس کی ہوئی؟ عقیدے کی ہو گئی. ابھی تو میت کی نماز باقی ہے، ابھی تو باقی ہے. مولانا رئیس آگے بڑھیں گے، مولانا قمر سلطان صاحب آگے بڑھیں گے، مسعود صاحب قبلہ آگے بڑھیں گے، اور جب ولی سے اجازت لے کے کہیں گے تو اس میں ایک جملہ آئے گا. کیا جملہ آتا ہے؟ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. پروردگار ہم اس مرنے والے کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. کیا کہہ رہا ہوں؟ توجہ ہے. ارے مومنین ہیں، مولانا صاحب داڑھی رکھ کر، امامہ لگا کر، پوری دنیا زندگی اس کے سامنے ہے تمہارے. تمہیں معلوم ہے یہ نماز نہیں پڑھتا تھا، تمہیں معلوم ہے کہ یہ کیا عیب نہیں کرتا تھا، مگر خدا کے محضر میں کھڑے ہو کے کہہ رہے ہو کہ ہم اس کے بارے میں سوائے خیر کے کچھ نہیں جانتے. کہا کہ اعمال قبر میں دیکھے جائیں گے. ہمیں آرڈر یہی ہے کہ کہو کہ یہ محبت اہل بیت پہ مرا ہے. اسے قبر تک تو لے کر آؤ. ہم نے قبر کس مارے بنائی ہے؟ ہم نے فرشتے کس مارے معمور کیے ہیں؟ یہ سب تو قبر میں دیکھا جائے گا. بس مرنے والے پہ اتنا رحم کر دینا کہ کہہ دو کہ یہ خیر پہ مرا ہے. توجہ ہے. محبت اہل بیت کا دوسرا نام خیر ہے. عشق علی کا دوسرا نام، بولتے رہیے تھوڑا سا، خیر ہے. ہو گئی گواہی. ہم اس کے بارے میں سوائے خیر کے، بھائی حسین اکبر اور چچا کیا نام ہے مختار صاحب، میں آپ سے ایک بات کہوں. آپ چونکہ بزرگ زیادہ ہیں، آپ کے پاس بھی یہ مسئلہ آیا ہوگا. اعتراض اٹھتے ہیں کہ شیعہ قوم عجیب نہیں ہے، خدا دیکھ رہا ہے، مومنین کھڑے ہوئے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ خیر پہ دنیا بھر کے تو عیب تھے اس میں. کیا خدا نہیں جانتا کہ یہ کاہے پر تھا؟ یہ اعتراض ہے ہمارے اوپر یا نہیں ہے؟ مگر آرڈر ہمیں یہی ہے کہ یہی کہنا ہے کہ یہ مرنے والا خیر پر تھا. مگر دنیا اعتراض کر رہی ہے. اللہ نے اس اعتراض کا بھی منہ بند کر دیا. کہا کہ پہلے میرے کہنے سے یہ کہو کہ یہ خیر پر تھا، اور اس کے بعد فوراً کہنا میت کی نماز میں وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اور ہم سے بہتر تو تو جانتا ہے کہ یہ کیا تھا. گواہی کی گواہی ہو گئی، اطمینان کا اطمینان ہو گیا. وَأَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنَّا، اور ہم سے بہتر تو تو جاننے والا ہے کہ یہ تھا کیا. توجہ ہے. بہرحال اسی طریقے سے آگے بڑھتے رہیے. محبت ہوتی ہے. میں کافی مجالس میں اکثر نہیں، مکمل نہیں، کچھ نکات پڑھ چکا ہوں. آج 2-3 جملے پھر سن لیجئے. محبت ہے کیا؟ محبت ایک امر مجرد ہے. جب آپ اتنی سنجیدگی سے سن رہے ہیں تو پھر میں سنجیدہ ہی موضوع کیوں نہ پڑھوں؟ اس سے بہتر موقع کہاں ملے گا بھائی حسین اکبر؟ اگر مجمع سنجیدہ ہو تو سنجیدہ ہی ٹاپک چھیڑنا چاہیے. ٹھیک ہے. محبت امر مجرد ہے. جاگیے تھوڑا سا. امر مجرد کا مطلب کیا ہے؟ امر مجرد کا مطلب ہے مجرد حقیقت.
مجرد کو مجرد سے رشتہ ہوتا ہے، غیر مجرد کو غیر مجرد سے رشتہ ہوتا ہے. ایک اینٹ اور دوسری اینٹ، اب اس سے بھی میں کیا کروں، مجبور ہوں. نوجوانوں کی بے بسی ہے، افسوس ہوتا ہے نوجوانوں کے اوپر. مجھے کیا کروں جب یہ مجرد اور امر مجرد نہیں سمجھتے. تو اس طرح کی نازیبا مثالیں منبر سے مجبوراً پڑھنی پڑتی ہیں، دل پہ گرا گزرتا ہے، مگر کیا کیا جائے. ایک دیوار ہے، ایک اینٹ ہے اور اینٹ کے اوپر اینٹ ہے. اینٹ کو دوسری اینٹ نے جو جوڑ کے رکھا ہے وہ درمیان میں کیا ہے؟ ارے بولو، سیمنٹ کی ایک ہلکی سی لکیری تو ہے. چونکہ اینٹ کے اندر بھی وہی مادہ پایا جاتا ہے اور سیمنٹ بھی اسی سے ملتی ہوئی شکل ہے، تو جو جس لائق ہوتا ہے وہ اسی کو جوڑ کے رکھتا ہے. کیا کہہ رہا ہوں میں، توجہ ہے. یہ خدا سے محبت اور علی سے محبت اور اہل بیت سے محبت بتا رہی ہے کہ علی بھی نور ہے، خدا بھی نور ہے، محبت بھی نور ہے. صلوات پڑھیں مل کے محمد والے محمد پر. نور کو نور سے جوڑتا ہے، نور سے نور کو جوڑتا ہے. پریشان نہ ہوئیے، مرحلہ بہت قریب ہے. جب میں نے نور کہہ دیا محبت کو تو میں ثابت تو کروں. محبت تو نور ہے، جہاں جاتی ہے دل کو روشن کرتی چلی جاتی ہے. میں کچھ کہہ رہا ہوں. محبت ایک مجرد حقیقت ہے، تحرک پسند ہے. یہ حرکت میں رہتی ہے 24 گھنٹے، ایک سیکنڈ کو بھی اس کی حرکت بند نہیں ہوتی ہے محبت کی. اگر محبت کی حرکت بند ہو جائے تو دل بند ہو جائے. ہاں، ہم عشق حقیقی کی بات کر رہے ہیں، آپ بازارو محبت نہ سمجھیے گا. وہ محبت نہیں ہے. میں جب بات کرتا ہوں عشق حقیقی کی بات کرتا ہوں. نور ہے، نور. نور نور کو جوڑتا ہے، یاد رکھیے گا. اب چونکہ اینٹ جو ہے اسی کی بنی ہوئی ہے، سیمنٹ بھی اسی کا بنا ہوا ہے، تو ایک نے ایک کو جوڑ دیا. تعلق کو تعلق جوڑتا ہے. اب میں لفظ کہاں سے لے کر آؤں؟ تعلق کو تعلق جوڑتا ہے. چونکہ خدا نور ہے، اگر خدا سے محبت ہوگی تو یقین مانیے، چونکہ خدا مادہ نہیں رکھتا، خدا کے ہاتھ پاؤں نہیں ہیں، خدا کے جسم نہیں ہے. شاید کہ حقیقت آپ کے دلوں تک اتر جائے. جب اس میں مادہ نہیں پایا جاتا تو یہ دل کی جو طلب وہاں تک پہنچ رہی ہے، اس کا مطلب یہ کہ محبت میں بھی میٹر نہیں پایا جاتا. نور ہے جو نور سے جوڑ رہا ہے، ملائے اعلیٰ کی طرف لے جا رہا ہے آپ کو کھینچ کر. میں کیسے منظر کشی کروں اور کیسے میں تصویر کشی کروں اس چیز کی جو ملائے اعلیٰ کے اندر ہے. رسول اللہ بھی نور ہے، علی بھی نور ہے. اگر علی سے عشق ہے، لوگوں کو شکوہ ہے کہ بے وفائی مل گئی محبت میں ہے. زبان پہ یہ ساری باتیں نہیں آنی تھی مگر آ گئیں. اکثر آپ کو لوگوں سے سنا ہوگا کیا کریں بے وفائی مل گئی. یاد رکھیے گا محبت بے وفائی کو قبول نہیں کرتی ہے. میں پھر کچھ کہہ رہا ہوں، محبت بے وفائی کو قبول نہیں کرتی ہے. اگر بے وفائی کو قبول کرتی تو یہ رونا ہی نہ ہوتا. ہم نے فلانے سے محبت کی تھی، بے وفائی مل گئی. ہم نے فلانے سے محبت کی تھی، تعلق ٹوٹ گیا. یاد رکھیے گا محبتوں کے اندر یہ سب نہیں پایا جاتا. اگر چاہتے ہو کہ محبت میں بے وفائی نہ ملے تو علی سے عشق کرو، مصطفیٰ سے محبت کرو. ہم دیکھیں کہ آپ نے علی سے محبت کی اور آپ کو بے وفائی مل جائے. ہم تو تب جانے کہ مصطفیٰ سے عشق ہوا ہو اور آپ کو بے وفائی مل جائے. بہرحال یہاں تک بات آ گئی. تو میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ نور نور کو جوڑتا ہے، مادہ مادے کو جوڑتا ہے. اب سمجھ میں آیا محبت نور ہے تو علی نور ہے. علی سے کیسے محبت ہوگی؟ نور کے ذریعے. اچھا ایک مثال اور دے کے میں لسٹ تمام کر دوں. یہ بتائیے، یہ جو کرنٹ ہوتا ہے جس میں دوڑتا ہے، کہیں جانے کے بعد جب یہ منقطع ہو جاتا ہے، اگر آپ نے وہی چیز لگائی ہے اس کے آگے کہ جہاں سے کرنٹ پاس ہو جائے تو یہاں کا کرنٹ وہاں پہنچے گا. اور اگر آپ نے مونج کی رسی لگا دی، اگر مونج نہیں سمجھو نوجوان تو سن سمجھ لیجئے،
چونکہ میں تو سن کی ہوں تو سن تو آپ سمجھ ہی سکتے ہیں، میں کیا کروں، کہاں سے لفظ لے کر آؤں؟ مجھے موت آ جائے اس دن سے پہلے کہ جب پیور ہندی کے اندر مجلس ہونے لگے ہیں۔ افسوس، مونج کی رسی تو جانتے ہیں آپ کیسی ہوتی ہے، سن کی رسی دیکھیے، یہ کرنٹ یہاں سے یہاں تک آ رہا ہے، یہاں رسی لگا دی آپ نے، جوڑا اس میں اور وہاں تک رسی، اس کے بعد میں پھر آپ نے وائر بچھا دیے، تو یہ بتائیے کرنٹ یہاں سے ہو کے وہاں پہنچے گا؟ سب بولے بھائی، یہ کوئی میں نے فلسفے کی کلاس کا مسئلہ تھوڑی پوچھا ہے، کرنٹ پہنچے گا وہاں تک؟ کیوں نہیں پہنچے گا؟ چونکہ درمیان کے اندر رشتہ غلط جوڑ دیا گیا۔ لفظ رشتہ سے بھی اگر آپ نہ سمجھے تو آپ جانے پھر، چونکہ درمیان میں رشتہ کسی اور سے جوڑ دیا گیا تھا، جس سے متعلق ہونا تھا کرنٹ، وہ آپ نے چھوڑ دیا، کسی اور کو جوڑ دیا۔ اب ہم سے یہی سوال کرو کہ علی سے محبت کیوں ہے؟ دنیا ہم سے یہ نہ کہے کہ علی کے علاوہ بھی تو اور ہے، ان سے محبت کیوں نہیں آتی؟ ارے تو آپ یہ چاہتے ہیں کہ ہم رسی سے کرنٹ گزار دیں؟ ہمارے بس کی نہیں ہے کہ ہم رسی سے کرنٹ گزار دیں۔ رسی سے کرنٹ کبھی نہیں گزرتا، نور کو جوڑتا ہے۔ بس ایک واقعہ اور اس کے بعد مسائل۔ محبت کسے کہتے ہیں؟ لا منتہی شے کا نام ہے محبت، لا منتہی شے کا منتہا نہیں، جس کی انتہا نہیں، بحر بے قرار ہے محبت۔ بس ایک واقعہ سن لیجئے، پیغمبر اسلام تشریف فرما ہے، جناب سلمان فارسی، جناب سیدہ علی مرتضیٰ، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین، یہ سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ توجہ ہے، سب بیٹھے ہوئے ہیں۔ جناب جبرائیل امین جنت سے ایک تشت لے کر آئے۔ واقعہ تشت و شہد کا بڑا مشہور ہے، اکثر لوگوں نے سنا ہوگا، یہ بات سنا رہا ہوں، محنت میری ہے اس میں نکات کا جوڑنا۔ واقعہ تو سیم ہی ہوتا ہے، وقت واقعہ تشت و شہد، سونے کے مانند وہ تشت ہے، ایسا جیسے سونے کا تشت، چمک کتنی تھی اس کی، اور شہد اس میں بھرا ہوا ہے لبالب، اور درمیان میں ایک ہلکی سی لکیر ہے بیچ میں شہد اور تشت کے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی باریک بال پڑا ہوا ہے۔ لکیر اتنی باریک تھی کہ لگ رہا تھا دیکھنے میں کہ یہ ایک بال ہے بیچ میں تشت کے۔ اللہ نے کہا کہ جبرائیل امین لے جاؤ، یہ محبت ہی پہ ختم ہوگا واقعہ، اس کے بعد مسائل، جاؤ بزم اہل بیت میں لے جاؤ اور ان سب سے کہنا کہ اللہ نے کہا ہے کہ اس تشت کی ایک ایک مثال دیتے رہو اور شہد کھاتے رہو یا چکھتے رہو، مگر پہلے مثال، بعد میں چکھنا ہے شہد۔ اچھا آپ کو حیرت نہیں ہوئی کہ میں نے جناب سلمان فارسی کو کہاں بتایا؟ کیونکہ اگر ہوش ٹھکانے ہوں تو آپ کو اعتراض کر لینا چاہیے تھا، مجھے ابھی بولتا کوئی۔ جناب سیدہ رسول اکرم اور وہیں جناب سلمان فارسی، کہاں بتا رہا ہوں میں جناب سلمان فارسی کو؟ خالی علی نہیں ہے، حسنین نہیں ہے، جناب سیدہ بھی تو ہے۔ جناب سیدہ کے ہوتے ہوئے جناب سلمان فارسی، اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر رسول نے سند نہ دی ہوتی کہ سلمان ہم اہل بیت میں سے ہیں، رسول کی یہ سند کافی ہے نا۔ اب سنیے، تشت آ گیا، شہد آ گیا، جبرائیل امین کھڑے ہوئے ہیں، کہا کہ یا نبی اللہ نے یہ شہد کا تشت بھیجا ہے، مگر اللہ نے کہا کہ ایک ایک مثال دیتے جاؤ اور شہد کھاتے جاؤ۔ متوجہ ہیں آپ؟ سب سے پہلے جناب فضہ آگے بڑھی۔ اب سمجھ میں آئے گا یہ واقعہ، اب تک تو میں نے پڑھ دیا۔ جناب فضہ نے کہا کہ یا نبی اللہ اجازت ہے کہ مثال دے کے شہد کھاؤں؟ کہا کہ بسم اللہ فضہ۔ فضہ عربی کا لفظ ہے، فضہ کو عربی میں جو لفظ ہے اسے ہمارے ہاں چاندی کہا جاتا ہے، یہی انگوٹھی، یہی سب جو چاندی ہے، یہی چاندی، کیا کہتے ہیں اسے عربی میں؟ سب بولو بھائی، فضہ۔ فضہ یعنی
چاندی، چاندی ہے نام کا مطلب تو مثال دیکھنا اور ذات دیکھنا، جیسی ذات ویسی مثال۔ جناب فضہ نے کہا کہ یا نبی اللہ زکوٰۃ اس تش سے زیادہ روشن، زکوٰۃ نکالنے کا جو مزہ ہے وہ اس شہد سے زیادہ شیریں ہے، مگر زکوٰۃ نکالنے کا حقدار تک پہنچانا اس بال سے زیادہ باریک ہے۔ اب بھی نہ جاگے تو کب جاگو گے آپ؟ جناب فضہ نے زکوٰۃ کی مثال دی ہے، چونکہ فضہ کے معنی چاندی کے ہیں اور چاندی پہ زکوٰۃ واجب ہے۔ مثال دیکھ رہے ہیں آپ کیسی ہے؟ چاندی ہے تو زکوٰۃ کی مثال دی۔ اب سمجھ میں آیا شہد اور بال؟ اب دوبارہ سن لیجیے اور میں آگے بڑھا دوں گا۔ یا نبی اللہ زکوٰۃ اس تش سے زیادہ روشن، زکوٰۃ نکالنے کا جو مزہ ہے وہ اس شہد سے زیادہ شیریں، مگر حقدار تک پہنچانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ یہ جو بال ہے، نوجوانوں کلیجے پہ ہاتھ رکھ کے سننا، ایک ہاتھ سے دل اور ایک ہاتھ سے دماغ سنبھال کے بیٹھیے گا جو پڑھنے جا رہا ہوں۔ جناب فضہ نے مثال دی، پیغمبر نے کہا کہ سبحان اللہ فضہ بہت اچھی مثال دی ہے، آپ شہد کھا سکتی ہیں۔ جناب فضہ نے انگلی سے ٹچ کیا، شہد کھا لیا، ایک طرف بیٹھ گئی۔ اب جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے۔ اب میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ جناب سلمان 10ویں درجے پہ کیوں فائز تھے، وقت ختم ہو گیا، اب میں زیادہ پڑھنا بھی نہیں چاہ رہا تھا، بس اتنا بھی ٹائم ہو گیا، یہ بہت ہے، یہ آخری بات ہے۔ یہ 10ویں درجے پہ کیوں فائز ہوئے اس کی الگ علت ہے، یہ نہیں بیان کروں گا میں، ابھی علت بیان نہیں کروں گا، نہیں میرے اندر سکت نہیں ہے۔ حسین اکبر بھائی میں بیٹھتے کہہ چکا ہوں، اس سے میں طول نہیں دے سکتا۔ سنیے جناب سلمان فارسی کھڑے ہوئے، 10ویں درجے پر فائز ہیں ایمان کے۔ جناب سلمان نے کہا کہ یا نبی اللہ اجازت ہے، کہا کہ بسم اللہ، کہا کہ یا نبی اللہ ایمان اس تش سے زیادہ روشن۔ بس اب تو ڈھالنا ہے آپ کو جملوں کو، سب کچھ واقعہ معلوم ہے آپ کو۔ یا نبی اللہ ایمان اس تش سے زیادہ روشن، ایمان پر رہ کے زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے وہ اس شہد سے زیادہ شیریں، مگر ایک انسان کا ایمان پر رہ کر دنیا سے چلے جانا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ صاحب ایمان ہونا کمال نہیں ہے، ایمان پر رہ کے دنیا سے چلے جانا بال سے زیادہ باریک۔ دو مثالیں ہو گئی۔ سنیے امام حسن کھڑے ہوئے، اب جو تاریخ سے واقف ہے وہ زیادہ مزہ لیں گے، حالانکہ کوشش میں کروں گا کہ بات سب تک پہنچے، مگر جو صاحب مطالعہ ہیں دیکھتے ہیں کتابیں دن رات، انہیں زیادہ مزہ آئے گا۔ امام حسن کا زمانہ حکومت کا تھا، دور حکومت کا تھا۔ اب میں نے اشارہ دے دیا، آپ سمجھ جائیے۔ امام حسن نے کہا کہ نانا حکومت اس تش سے زیادہ روشن، حکومت میں رہ کے زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے وہ اس شہد سے زیادہ شیریں، مگر حکومت میں عدالت کا باقی رکھنا، کیا کہہ رہا ہوں میں، توجہ ہے، حکومت میں عدالت کا باقی رکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے۔ اس لیے معصوم نے فرمایا کہ حکومت کفر کے ساتھ چل سکتی ہے، ظلم کے ساتھ نہیں چل سکتی ہے۔ عدالت نہیں ہے تو وہ حکومت نہیں ہے۔ امام حسن نے دو مثالیں، امام حسین نے دو مثالیں دی، آخر میں پڑھوں گا وہیں سے مسائل، میں جان بوجھ کے یہاں تک لایا ہوں، محبت کا بھی دامن ابھی چھوٹا نہیں ہے، اور یہ جملہ ضبط کیجیے گا۔ اس کے بعد جناب فاطمہ کھڑی ہوئی، میں نے اس لیے کہا تھا کہ کلیجے پہ ہاتھ دھر کے سنے نوجوان، جناب فاطمہ کھڑے ہونے کے بعد میں کہتے ہیں کہ بابا اجازت ہے، کہا کہ بسم اللہ میری بیٹی، کہا کہ بابا توجہ، جیسی ذات ویسی مثال، صاحب عصمت ہے بی بی، کہا کہ بابا پردہ اور عفت، آپ کو تو بولنا چاہیے تھا یہاں، عفت یعنی پاک دامنی، بابا پردہ اور عفت اس تش سے زیادہ روشن، پردے میں رہ کر زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے وہ اس شہد سے زیادہ شیریں، مگر ایک عورت کا پردے میں رہ کر اس دنیا سے چلے جانا بال سے زیادہ باریک ہے۔ پردہ تحفظ ہے، پردہ عورت کے لیے خاص زیور ہے پردہ۔ شہزادی کی مثال پوری ہو گئی۔ علی مرتضیٰ کھڑے ہوئے،
اب یا تو جوش سب کو آ جائے گا، چونکہ فضائل تو فضائل ہی ہوتے ہیں، کہا کہ یا نبی اللہ جیسی ذات ویسی مثال. کتنی جنگیں کی ہیں مولا علی نے، کتنے جہاد کیے ہیں، توجہ ہے. یا نبی اللہ جہاد اس تش سے زیادہ روشن. اس واقعے پہ میں نے خوجوں کو پلٹ دیا تھا، مگر مجھے آج اپنے ہی اوپر حیرت ہو رہی ہے. قسم خدا کی، خوجے جو قسم کھا کے بیٹھتے ہیں کہ ہم نہیں بولیں گے، وہ تو کہتے یہی ہے کہ ہم تو سننے کے لیے آئے، پڑھے جاؤ، بس آپ کو تو پڑھنا ہے اور ہمیں سننا ہے. توجہ ہے. وہ کھڑے ہو گئے اور پھوم اٹھے، مگر میں کیا کر سکتا ہوں، وقت کی بات ہوتی ہے. توجہ ہے. مولا علی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ جہاد اس تک سے زیادہ روشن، راہ خدا میں تلوار چلانے کا جو مزہ ہے وہی شہد سے زیادہ شیریں، مگر نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلانا بال سے زیادہ باریک ہے. جملہ ہے. کیا مثال دی امیر المومنین نے. راہ خدا میں تلوار چلانے کا جو مزہ ہے وہ شہد سے زیادہ شیریں، مگر نسلوں کو دیکھ کے تلوار چلانا بال سے زیادہ باریک. امام حسین کی مثال روک رہا ہوں، ابھی رسول اسلام کی تو رہ گئی. سب نے مثالیں دی، رسول اسلام نے بھی دی. اب جب رسول نے مثال دی تو جبرائیل تو کھڑے تھے، تو جا کے سنانا تھا کہ کس نے کیا کیا مثال دی ہے. رسول اسلام نے کہا کہ سب نے مثالیں دی، اب میری مثال سنو. رسول کہتے ہیں کہ جنت اس تش سے زیادہ روشن، جنت میں رہ کے زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے وہ اس شہد سے زیادہ شیریں، مگر خود کو جنت تک پہنچا دینا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. مثالیں تمام ہو گئی، مثالیں تمام ہو گئی. جبرائیل نے جا کے سنائی، کہا کہ اے جب خدا نے جبرائیل سب کی مثالیں بہت اچھی ہیں، مگر دیکھو مشیت بھی وجد میں آ گئی ہے، اور اس رسول سے جا کے کہو کہ خدا نے بھی ایک مثال دی ہے. اب خدا کی کیا مثال ہو سکتی ہے؟ کہا کہ دوبارہ جاؤ اور جا کے بس میں اہل بیت میں خدا کی مثال سنو. جبرائیل واپس آئے، کہا کہ یا نبی اللہ خدا نے کہا ہے کہ ہم نے بھی ایک مثال دی ہے. رسول نے کہا کہ خدا نے کون سی مثال دے دی؟ کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا نبی اللہ محبت اہل بیت اس تک سے زیادہ روشن. توجہ ہے. محبت اہل بیت اس تک سے زیادہ روشن، محبت اہل بیت میں رہ کے زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے وہی شہد سے زیادہ شیریں، مگر ان کی محبت پر رہ کر مر جانا بال سے زیادہ باریک ہے. اس لیے کہا گیا کہ محبت اہل بیت میں جینا کمال نہیں ہے، ان کی محبت پہ مر جانا کمال ہے. بات ختم ہو گئی. امام حسین کی مثال سن لیجئے. بس 2 مثالیں دی تھی، کہا کہ نانا علم اشتش سے زیادہ روشن. ایک مثال ہٹا رہا ہوں، بعض کتابوں میں ملتا ہے، یہ میں نے نہیں دیکھا، میں کسی کا پڑھا ہوا کہہ رہا ہوں، میں نے تو علم ہی کی دیکھی ہے، کسی نے پڑھا تھا یاد نہیں آ رہا. کہا کہ امام حسین نے کہا کہ نانا صاحب اولاد، بیٹا کسی کے گھر ہونا اس تش سے زیادہ روشن، صاحب اولاد ہو کر زندگی گزارنے کا جو مزہ ہے وہ اس شہد سے زیادہ شیریں، مگر اپنی ہی آنکھوں سے جوان بیٹے کا لاشا دیکھنا یہ بال سے زیادہ باریک ہے. امام نے جناب علی اکبر کے لیے مثال دی تھی. ایک باپ غم میں بیٹھا ہے، بھائی غم میں بیٹھے ہوئے، میں بڑی مشکل سے یہاں تک آیا ہوں، تھوڑا دیر ہو گئی آنے میں، مسائب تک معاف کیجیے گا، کیونکہ واقعہ زیادہ طولانی نہیں پڑھ سکتا تھا. علی اکبر کی جوانی، ہائے علی اکبر کی جوانی. جناب ام لیلہ رات روتی تھی، دن روتی تھی. میں 10 محرم کے تو مسائب نہ پڑھوں گا، چونکہ وہ 10 محرم اور محرم کے لیے ہیں، سخت مسائب ہو جاتے ہیں، اس لیے میں ایک واقعہ پڑھ کے عبادت تمام کرنا چاہتا ہوں. روایت بتاتی، میں نے خود پڑھا ہے کتابوں کے اندر، جس وقت جناب علی اکبر چھوٹے تھے
بہت چھوٹے اس وقت عمر میں کہ جس عمر کے اندر بچے اپنے باباؤں سے فرمائش کرتے ہیں۔ آپ نے امیر المومنین کے انار کا واقعہ تو سنا ہوگا کہ جناب فاطمہ نے اس موسم میں انار کی خواہش کی تھی کہ جو موسم انار نہیں تھا۔ علی اکبر نے انگور کی خواہش کی، حسین کی گود میں تھے علی اکبر، اس وقت کا واقعہ ہے۔ کہا کہ بیٹا کو چاہیے، کہا کہ بابا انگور کو دل چاہ رہا ہے۔ امام نے ہاتھ بڑھائے، معجزہ امامت، انگور کا خوشہ لائے اور علی اکبر کو دیا۔ میں کہوں گا مولا بچے تو کہا ہی کرتے ہیں یہ تو موسم انگوروں کا نہیں ہے، آپ نے بیٹے کے کہنے پہ انگور لا کے گئی غیب سے دے دیے۔ کہا کہ میرا بیٹا جو مانگ رہا ہے وہ دینے دو، اس لیے کہ میں امام ہوں، میری نگاہیں دیکھ رہی ہے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب یہی کلیل جوان ہوگا اور کہے گا بابا اگر ہو سکے تو چند قطرے پانی کے مل جائے۔ حسین اتنا نادار ہوگا کہ اپنے بیٹے کو پانی نہ پلا سکے گا۔ اللہ اکبر۔ بچپن سے آپ نے بھی سنا ہوگا جناب عباس فن سپہگری میں سب کے استاد ہیں۔ جناب قاسم کو کس نے سکھایا؟ جناب عباس نے۔ جناب اولو محمد کو فن سپہگری کس نے سکھایا؟ جناب عباس نے۔ جناب علی اکبر کو کس نے سکھایا؟ جناب عباس نے۔ جناب عباس کو مولا علی نے سکھایا۔ یہ فن سپہگری نیزے کا وار سکھا رہے تھے جناب عباس جناب علی اکبر کو کہ بیٹا اگر کلیجے پہ نیزہ آئے تو اس کی کاٹ کیسے کرنی ہے۔ اللہ اکبر۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا، دل پہ ہاتھ رکھ کے سنیے گا۔ جناب ام لیلہ کرسی پہ بیٹھی ہوئی ہے، سامنے یہ منظر دیکھ رہی ہے کہ چچا بھتیجے کو فن سپہگری سکھا رہا ہے۔ تمام رد کرتے رہے علی اکبر وار۔ ایک مرتبہ جناب عباس نے نیزہ ہاتھ میں لے کے سنبھلا کہ میرے لال سنبھل کے ذرا نیزے کی کس طریقے سے کاٹ کی جاتی ہے۔ نیزہ اتنا قریب آیا کہ علی اکبر کے بالکل کلیجے کے قریب تھا۔ چونکہ علی اکبر اس وقت مدینے میں تھے، لشکر اعداء میں گھرے ہوئے نہیں تھے، علی اکبر نے نیزے کی کاٹ تو کر دی مگر ام لیلہ غش کھا کے کرسی سے زمین پہ گر گئی۔ ہائے میرا لال، میں کہوں گا ام لیلہ یہ مدینہ ہے، ارے کربلا نہیں ہے۔ اس وقت کیا ہوگا جب ابن نمیر کا کلیجہ علی اکبر کے کلیجے کو نیزے سے چھید دے کے رکھ دے گا۔ یہاں تک سنتے چلے آئے۔ سنیے کربلا ہو گئی، سب کچھ ہو گیا، آخری مرحلہ اور عبادت تمام کر رہا ہوں۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہی ہے کہ جب یہ قافلہ کربلا سے چلا ہے، 11 محرم کو لوٹا ہوا قافلہ چلا ہے، تو رات ہوتے ہی شہداء کے سروں کو اتار دیا جاتا تھا، صبح ہوتے ہی نیزوں پہ چڑھا دیا جاتا تھا۔ یہ تھا کربلا سے کوفہ اور کوفے سے شام۔ ایک دن جہاں سے کوفے کی سرحد ختم ہو رہی تھی اور شام کی سرحد شروع ہو رہی تھی، جب یہ قافلہ وقت سحر طلوع آفتاب کے قریب وہاں پہنچا، یہی وہ واقعہ بھی گزرا ہے کہ جہاں سے ہزاروں نامحرموں کے قافلے گزرتے تھے، جہاں علی کی بیٹی نے کہا تھا کہ بھیا اگر ہو سکے تو میرا پردہ بچا لو۔ ایک مقام یہ بھی ہے کہ امام نے نو کے نیزہ سے تلاوت کرنا شروع کیا تاکہ لوگوں کا سب رجحان کٹے ہوئے سر کی طرف چلا جائے اور زینب کی سواری گزر جائے۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو ایک عیسائی عورت آئی اور آنے کے بعد میں جب نو کو نیزوں پہ سروں کو دیکھا، سب سے پہلے قاسم کے سر کے نیچے آئی۔ آپ کو معلوم ہے جناب قاسم کے لیے راوی نے کیا لکھا ہے؟ سنو، گریہ کرنا۔ حمید ابن مسلم کہتا ہے کہ جب قاسم خیمے سے نکلے تھے تو ایسا لگا کہ جیسے بادل ہٹا اور 14ویں کا چاند نظر آئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ جو دشمنوں کی نگاہوں میں 14ویں کا چاند ہو، وہ بیوہ ماں کی نگاہوں میں کیا ہوگا؟ اس کے سر کے نیچے آئی اور آنے کے بعد بہت دیر تک قاسم کے 13 برس کا سر دیکھا اور دیکھنے کے بعد زبان سے کچھ نہ کہا اس عورت نے، آنکھوں سے آنسو گرے، سینے پہ ہاتھ مارا اور آگے نکل گئی۔ قاسم کے سر کے بعد علی اصغر کے سر کے نیچے آئی، دیکھا کہ گرد صحرا ہے جو جھنڈولے بالوں میں اٹی ہوئی ہے اور دودھ ہے جو باچھوں میں خشک ہو چکا ہے۔ بہت دیر تک حیرت بھری
نگاہ، آخری جملہ اور مجلس تمام ہو رہی ہے. بہت دیر تک حیرت بھری نگاہوں سے علی اصغر کے سر کو دیکھا مگر زبان سے کچھ نہ کہا. فوراً نیزے سے آگے چلی گئی. آگے جا کے دیکھا علی اکبر کا سر ہے. ارے اس عیسائی عورت نے نظر دے ڈال کے کہا ایھا البدر التمام، اے 14ویں کے چاند، کاش تیرے مرنے سے پہلے تیری ماں مر گئی ہو. ارے یہ جملے لیلا کے کانوں میں گئے. لیلا نے اونٹ سے خود کو گرایا. ہائے یہ بقسمت ماں زندہ رہ گئی، میرا کڑیل جوان مارا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ. آپ حضرات سے التماس ہے کہ محمد رسول حمد کی محمد رسول اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم کی روح کو اصال کریں.